जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ सदर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के समर्थन में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मोहम्मद आजम खां आजमगढ़ पहुंचे और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के नसीरपुर बाजार में धर्मेंद्र यादव की हिमायत में होने वाली एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खां ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ की जनता से क्या कहा, वो भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आज की मेरे बहुत मोहतरम साथी, क्योंकि हम एक ही तहरीक से निकले हुए हैं, एक ही प्लेटफार्म और एक ही सोच के निकले हुए हैं। खुशी है इस बात की कि आलम बदी साहब उस सभा की जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ उसकी सदारत कर रहे हैं। मैं आलम बदी साहब को और वो तमाम रफ़क़ा जो यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, आपके होने वाले मेंबर पार्लियामेंट साहब को, रफ़ी साहब को और सबको पेश की मुबारकबाद तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस बात के लिए ज़रूर मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत कोशिशें की होंगी, बहुत मेहनत और जद्दोजहद की होगी ऐसे बिगड़े हुए माहौल में, जबकि मुल्क एक संगीन दौर से गुजर रहा हो। इंसानों के बीच इंसानी रिश्ते न रह गए हों, घृणा का माहौल पैदा किया गया हो, नफरत शब्द छोटा पड़ जाएगा। हिंदी का ये शब्द बहुत वजनी है। घृणा का माहौल बनाया गया है, लोग एक दूसरे के मोहल्लों में रहने से डरने लगे हैं, बसों में और ट्रेनों में सफ़र करने से डरने लगे हैं। और दिन वो ना आ जाए कि यहाँ जिस तरह कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, कहीं ऐसा माहौल भी न बन जाए या न बना दिया जाए कि लोग कांधे से कांधा मिलाकर खड़े भी न हो सकें। कुछ जिम्मेदारी है हमारी आपकी। ऐसे संगीन हालात में जब आग के हवाले हो पूरा मुल्क, अग्नि पर चल रहे हों लोग, इसलिए नहीं कि उनका कोई राजनीतिक विवाद है या उनकी कोई राजनीतिक मांग है, बल्कि इसलिए कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े जिम्मेदार ने अब से बरसों पहले कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत मिलेगी। लोगों ने उम्मीद बांध ली थी और ये भी वायदा किया था कि हर हिंदुस्तानी के घर 20 से 25 लाख रुपया पहुंच जाएगा। बहुत नादान है, बहुत सीधे हैं हिंदुस्तानी। अगर इतने नादान ना होते तो तकरीबन 1500 साल की गुलामी बर्दाश्त नहीं की होती, और अगर उससे भी पहले चले जाएं तो बहुत बुरे दिन देखे हैं हिंदुस्तान में। ये उनकी शराफत, उनका सीधापन, उनकी नेकी रही है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम 7 समंदर पार के दुश्मन को भगाने में कामयाब हो गए, लेकिन आपस के रिश्तों को जोड़ने में हम
हार गए, टूट गए, धोखा खा गए। हमें नमक हलाली और नमक का कर्ज अदा करने से ही वक्त नहीं मिला। हम अपनी तकदीर के बारे में सोचते भी क्या? जहां तकरीबन 100 करोड़ लोग अपनी नमक हलाली साबित करने में लग जाएं और नमक भी किसी व्यक्ति की जेब का नहीं हो बल्कि उस खजाने का हो जिसमें रिक्शा वाले का पैसा भी है, खेत में हल चलाने वाले उस 1 बीघे के मालिक का पैसा भी है और कपड़े के मिल में काम करने वाले मजदूर के पसीने का पैसा भी है। बहुत छल लिए गए, अभी भी छले जा रहे हैं और इसी में आप सब अखबार टीवी सब देख रहे हैं। क्या है मुल्क का हाल? बिहार की लगी हुई आग उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। नहीं मालूम किस किस का दामन जलेगा, ये भी नहीं मालूम किसका घर, किसकी दुकान और किसकी गली जलेगी, और ये भी नहीं मालूम कि इस आग में किस किस को निशाना बनाया जाएगा। मैं ये बात आपसे इशारों के तौर पर कह रहा हूं कि बहुत चौकन्ना और बहुत होशियार रहने की जरूरत है, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है 1980 में जब मैं पहली बार एमएलए हुआ था, मेरे पड़ोस का जिला मुरादाबाद जो तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, कांग्रेस की हुकूमत थी। ईद का दिन था, ईदगाह के मैदान में एक सूअर दाखिल हुआ और उसने नमाजियों के कपड़े नापाक कर दिए। नमाजियों ने एहतजाज किया, गोली चली, लोग मारे गए और भगदड़ में सैकड़ों बच्चे बच्चियां जो अपने बाप के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए अपने वालिद के साथ नमाज अदा करने नहीं बल्कि साथ बैठने के लिए आए थे, उनकी लाशें बिछी हों, खून में नहा गया। उसी जमाने में एक बहुत बड़े फिल्म अदाकार की कोख में चोट लग गई थी। मिसेस इंदिरा गांधी उन्हें तो देखने गई, अपना विदेश का दौरा मंसूख कर दिया, लेकिन 2 साल तक मुरादाबाद के मजलूमीन हिंदुस्तान के वजीर आजम का इंतजार करते रहे कि शायद वो हमारे जख्मों पर मरहम रखने के लिए आए, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए। यहां सिर्फ इतना ही नहीं कहना है आपसे, बल्कि आपसे ये भी कहना है कि ये फसाद नहीं था, ये पुलिस एक्शन था, पीएसी एक्शन था, लेकिन 8 दिन के बाद मुरादाबाद का ये पुलिस एक्शन हिंदू मुस्लिम फसाद में बदल गया और बर्बाद हो गए। मुसलमान एक्सपोर्टर बर्बाद हो गए, हिंदू एक्सपोर्टर बर्बाद हो गए, और उस बर्बादी के बाद आज तकरीबन 42 बरस गुजर गए हैं, जख्म बाकी हैं, नासूर बाकी है, उसके अंदर की बदबू बाकी है, और मुरादाबाद अपने माशी कदमों पर फिर दोबारा खड़ा नहीं हो सका। लेकिन एक सबक मिला सबको, एक सबक मिला। 42 साल पहले जो सानेहा हुआ था उससे एक सबक मिला, और उसके बाद कभी हिंदू मुस्लिम फसाद मुरादाबाद में नहीं हुआ। एहतियात बरतने की जरूरत ही करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि बिहार से एक आग चली है, वो यहां भी दाखिल होगी और हो गई है। कहीं ऐसा ना हो इसका रुख बदल दिया जाए। सियासतदानों की अय्यारियों और मक्कारियों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। सियासतदान अपने फायदे के लिए इंसानी सरों का हिसाब करते हैं, उनकी हिफाजत नहीं करते। आपकी जिम्मेदारी, बहुत दूर तक देखने की जिम्मेदारी है। कई रोज से मुझे आजमगढ़ से मुख्तलिफ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, और उनका कहना यह था कि मैं आज की सभा में ना हूं, और इसलिए ना हूं कि मैं नाराज हूं। मेरी नाराजगी हो सकती है, लेकिन मेरी नाराजगी की वजूहात
وہ نہیں ہو سکتی جو کوئی خاص شخص سوچ رہا ہو۔ ہم اصولوں کی زندگی جینے والے لوگ ہیں، اور انہی اصولوں کے لیے ہم نے اپنے پورے خاندان کی اور اپنے دوستوں اور اپنے احباب کی ایک ایسی قربانی دی ہے جسے آنے والی صدیاں یاد رکھیں گی۔ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوئے ہیں وہ آزاد ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ غلام ہندوستان میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے قانون بدل گئے، سولیٹری کنفائنمنٹ، تنہا کوٹری رکھنے کا قانون پوری دنیا نے بدل دیا۔ اور کیوں بدلا؟ اس لیے کہ دنیا کے تاناشاہوں نے، انسانوں کے دھڑ سے سر اتارنے والوں نے، قطب شہید جیسے لوگوں پر کتے چھوڑ دینے والے اور ان کا گوشت کھا جانے والے، پھر ان کا علاج کرنے، پھر گوشت کھانے والے حکمرانوں نے اتنے انسانیت پر ظلم کیے تھے کہ پوری دنیا یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم پھانسی کی سزا تو دے سکتے ہیں لیکن کسی شخص کو تنہا کوٹری میں 3 مہینے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ سزا کسی شخص کی جان لینے سے زیادہ سنگین سزا ہے۔ پوری دنیا کا قانون بدلا، ہندوستان کا قانون بھی بدلا، لیکن ہم وہ کم نصیب لوگ ہیں جو 27 مہینوں تک ایک 8x11 کی اندھیری کوٹری میں اس لیے رکھے گئے کہ ہم ایڑیاں رگڑ کر اپنی جان دے دیں یا اپنا ماتھا ان کے سامنے ٹیک دیں جن کے سامنے بہت لوگوں نے ٹیک دیا ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بہت سے سمجھوتے آئے ہمارے سامنے، بہت سے حل پیش کیے گئے، لیکن میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں لوگوں کو، اس کا موقع تو یہ نہیں ہے لیکن مفہوم اسی سے ملے گا کہ ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے، کسی سے رشتہ توڑنے کے لیے صرف ایک چھاؤں چاہیے۔ ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا۔ اس لیے دوستوں، رشتے ایسے نہیں ٹوٹ جاتے، کسی سے وابستگی یوں ہی نہیں ہو جاتی، کسی سے تعلق یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتا۔ میں آپ کے پاس اپنی ان تکلیفوں کا ذکر کرنے نہیں آیا۔ میری شکل، میری صحت سے آپ کو اندازہ ہوگا آج میں بہت بہتر حالت میں ہوں۔ میں اپنے پیروں پر چل کر آیا ہوں، ہمت سے آیا ہوں، اپنی خواہش، اپنے جذبے کی بنیاد پر آیا ہوں، اور آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہمیں آج جو کچھ سزا مل رہی ہے اپنی غلطیوں کی مل رہی ہے، اپنی سیاسی خطاؤں کی مل رہی ہے، ہمارے اس نااتفاقی کی سزا مل رہی ہے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ ہم ایسے ہو جائیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیل سے نکلنے کے بعد میں کوئی بہت بڑا انقلابی فیصلہ لوں گا، لیکن میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ اس کیفیت میں کون سا انقلابی فیصلہ لیا جاتا ہے؟ منتشر لوگوں میں کون سا انقلابی فیصلہ لیا جاتا ہے؟ پہلے متحد ہو کر دکھاؤ اور پھر کسی انقلابی فیصلے کی مجھ سے امید کرو۔ میں آپ کے اتحاد کے لیے آیا ہوں، ایسا اتحاد نہیں جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، ایک ایسا اتحاد جس میں آپ کی بقا کا ایک سندیش چھپا ہوا ہو، ایک پیغام چھپا ہوا ہو۔ سرکار نہیں بدل جائے گی، رامپوری اعظم گڑھ کا چناؤ ہارنے یا جیتنے سے حکومت نہیں بدل جائے گی، لیکن یہ احساس ہو جائے گا کہ ملک کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرف ان کا احساس رواں ہونے لگا ہے، یہ ضرور احساس ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، ہم وشوگرو ہیں، ہم نے خود کہا ہے کہ ہم وشوگرو ہیں، کسی دوسرے نے نہیں کہا ہم کو۔ جب دوسرے کہتے تب بات اور ہوتی، ہم خود میں لوگوں کی دیواریں توڑ کر، دکانیں گرا کر، مکانات گرا کر، انہیں تباہ و برباد کر کے، اب میں جاننا چاہتا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں آگزنی ہو رہی ہے
जहां जहां सरकारी अमलाक की बर्बादी हो रही है। देश के जिम्मेदारों, आज सवाल रखते हैं हम आपके सामने, हमारी बात पहुंच रही होगी वहां, क्योंकि मुल्क के गृह मंत्री ने हमें नंबर 1 का माफिया कहा था। नंबर 1 का पहले नाम मेरा, दूसरा नाम मुख्तार अंसारी का और तीसरा नाम अतीक अहमद का। एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर, 4 CBSE बोर्ड के स्कूल चलाने वाला, और ऐसे ही स्कूल जहां 20 रुपए में रिक्शा चलाने वाला और बीड़ी बनाने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है, जिसके माँ बाप न हो, जिसके माँ बाप न हो, उनसे न सिर्फ ये कि कोई फीस नहीं ली जाती, स्कूल उनकी ड्रेस भी देता है, उनको किताबें भी देता है। मैं माफिया हूं। गृह मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि उनकी इंटेलिजेंस अगर यही है कि मैं माफिया हूं, तो फिर हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कैसे होगी? आपकी इंटेलिजेंस आपको धोखा दे रही है। जो मुझे माफिया बता रही है, वो चीन और पाकिस्तान से हिंदुस्तान को कैसे बचा पाएगी? मुझे अफसोस है और मुझे शर्म भी आती है कि ये मेरा वतन है। मेरे अजदाद ने 1947 में अपना वतन माना था, पसंद किया था। आप नहीं जा सकते थे पाकिस्तान, क्योंकि आप मुसलमान नहीं थे। हम जा सकते थे, मगर हम नहीं गए। हमने अपने बुजुर्गों की कब्रें, उनके मज़ार, उनकी खानकाहें नहीं छोड़ी। हमने बापू का देश नहीं छोड़ा। हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जमीन को नहीं छोड़ा। हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के रामपुर को नहीं छोड़ा, इसलिए कि यह हमारा वतन था, वतन है। लेकिन 5 महीने संगीन बीमारी के बाद जिसे मर जाना चाहिए था, मैं तकरीबन मर चुका था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और बेहोशी की हालत में मुझे अपने ही साथ जो कैद रहा 2 बरस, उसकी चीखों की आवाज सुनाई दी। लाश भी सुन सकती है, ये पहली बार देखा हमने। चीखों की आवाज सुनाई थी मुझे अब्दुल्ला की कि अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूं, लेकिन मेरे बाप को बचा। ऐसे दिन गुजारने के बाद 5 महीने एक कमरे में बंद रखा गया मुझे। मैं मरीज होने के बावजूद भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। 5 पुलिस वाले दरोगा बिठा दिए गए थे ताकि मैं दरवाजे के बाहर कदम न निकालूं। मैं इस भीड़ से सवाल करता हूं कि अगर 5 महीने आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए, अपने भगवान और अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करता हो, दीवारों से सर मारकर या तो मर जाओगे या पागल हो जाओगे। न तुम्हारा ये खादिम मरा, न पागल हुआ, और जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। और सितम दर सितम, बुरी हालत में लौटने के बाद ईडी की जांच के लिए अफसरान पहुंच गए। मैं, जिसने गुनाह किया है तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बनाने का, बच्चों के स्कूल बनाने का, उससे जानते हो क्या पूछा गया? मुझसे पूछा गया, बताइए हिंदुस्तान के बाहर आपके कितनी कोठियां हैं, कितने बंगले हैं, कितनी जायदादें हैं आपकी, कितने होटल आपके, कितने बैंक अकाउंट हैं आपके? मैं सब सुनता रहा और आखिर में मैंने जवाब दिया कि मेरे 2 बैंक अकाउंट है पूरी दुनिया में। एक तो पार्लियामेंट में, क्योंकि 2 बार MP रहा हूं, और दूसरा लखनऊ की विधानसभा में, इसलिए कि मैं उस वक्त तक 9 बार विधायक रह चुका था। इसके अलावा मेरा दुनिया में कहीं कोई जायदाद और कोई बैंक अकाउंट हो तो मैं आपको हक देता हूं कि वो आप ले सकते हैं। लेकिन 5 दिन की वो पूछताछ ने मुझे इतना अपने आप में गिरा दिया था
میں اپنی نظروں سے اتنا گر گیا تھا اور اپنے اللہ سے یہی پوچھا تھا کہ میرے مالک میں تیرا گنہگار ہوں لیکن ان ظالموں کا گنہگار نہیں. اور میں آپ سے یہ آج جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میرے جیسے شخص کا یہ انجام ہوگا، اس طرح سے اس کو ستایا جائے گا، اس کے رفقا کو ستایا جائے گا، اس کے خاندان کو برباد کیا جائے گا، اس پر ایسے الزامات لگائے جائیں گے جنہیں آنے والی تاریخیں پڑھیں گی تو ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گی. اے اللہ، میرے اس انجام کے بعد پھر شاید کوئی دوسرا آدمی زمین پہ پیدا نہیں ہوگا. تو مجھے مت بچا، میری سوچ کو، میری فکر، میرے جذبے اور میرے احساس کو بچا دے تاکہ تیرا بھی بھرم رہ جائے اور میرا بھرم رہ جائے. جانتے ہو ہم پر کیا الزام ہے؟ ہم پر الزام ہے کہ ہم نے وزیر رہتے ہوئے، میں نے، عبداللہ نے اور میری بیوی نے جو اسسٹنٹ پروفیسر رہ چکی ہے، اس نے شراب کی دکان لوٹی ہے، شراب کی بوتلیں لوٹی ہیں، 16,000 روپیہ گلے سے لوٹ کر لے گئے ہم. مرغی، بکری، بھینس، کتابیں، فرنیچر چوری نہیں، ڈکیتی کی دفعات لگائی گئی ہیں. ہم پر 395. دل دہل جائے گا. آنے والے لوگ جب ہم پر لگے ہوئے الزامات پڑھیں گے اور انہیں یہ معلوم ہوگا کہ وہاں کی ایک رات 1 صدی سے کم نہیں تھی اور 1 گھنٹہ 1 برس سے کم نہیں تھا. تہذیبوں کو آج کے اس دور پر شرم آئے گی. یہی گناہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہی گناہ ہے میرا کہ میں نے ایک مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں. اگر یہی گناہ ہے تو یہ گناہ تو رہے گا، یہ گناہ تو رہے گا. بہت کچھ بدل سکتا ہے، ایمان نہیں بدل سکتا ہے. اور یہی شان ہے ہندوستان کی. ہندوستان آم کا باغ نہیں ہے، گوبھی کا کھیت نہیں ہے، آلو کی فصل نہیں ہوتی. یہاں چمن ہے ہندوستان، ایک ایسا چمن، ایک ایسا حسین گلدستہ جس میں ہر نسل کے پھول ہیں، ہر رنگ کے پھول ہیں، ہر خوشبو کے پھول ہیں. اسے برباد مت کرو. اس خوشنما چمن کو کھیتی میں تبدیل نہ کرو، کیونکہ کھیتیوں پر بہت آسانی سے خزاں آ جاتی ہے، بہت آسانی سے اس پر ہل چلا دیا جاتا ہے. لیکن چمن کبھی نہیں مجھتا. کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں چمن میں، سدا بہار ہوتے ہیں، اس کی پتیاں بھی ہری رہتی ہیں، اس کے پھول بھی زندہ رہتے ہیں. ہندوستان ایک ایسا زندہ چمن تھا، اسے زندہ رکھنا چاہیے. میرے نبی کی توہین کر کے کیا ملا کسی کو؟ گواہ ہیں اعظم گڑھ والوں، آپ بڑی سماجوادی تحریک گواہ ہے. میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا کنوینر تھا. 6 دسمبر 1992 کو میں نے اس سے استعفیٰ اس لیے دے دیا کہ مسجد ختم ہو چکی تھی، شہید ہو گئی تھی مسجد. لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ لیا تھا ہندوستان کے تمام انسانیت پسند لوگوں سے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا اسے ہم تسلیم کریں گے. اور ہم نے کیا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہاں کبھی مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی. سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد کا توڑنا ایک مجرمانہ فعل تھا، لیکن کیونکہ ہندوؤں کی آستھا ہے کہ یہاں رام چندر جی پیدا ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے. اور ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں نے اپنا حق اور اپنی دعویداری بابری مسجد سے واپس لے لی. ایسے مسلمانوں کے ساتھ اتنی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ ان کی روح سے کھلواڑ کیا گیا. ایک ایسے نبی جس کے عشق میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے. زمین والوں احتیاط برتو. پوری تحریک میں اگر ایک لفظ
ہماری زبان سے رام چندر جی کی گستاخی کا، سیتا جی کی گستاخی کا، کرشن جی کی گستاخی کا اگر نکلا ہو تو پھر آپ کو نہیں، ہم اپنی سزا خود تجویز کریں گے۔ ثبوت پیش کر دیجیے۔ کوئی مسلمان ہندوستان میں آج تک ہندو دیوی دیوتاؤں کے توہین کا مجرم نہیں بنا۔ پھر آخر میرے وہ بھائیوں جو آئے دن میرے قرآن کی توہین کرتے ہو، میرے نبی کی توہین کرتے ہو، یہ حق کہاں سے مل گیا آپ کو؟ یاد رکھنا، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی حفاظت اللہ خود کرے گا، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ زمین والوں کے ساتھ رحم کرو، انصاف کرو، عدل کرو ان کے ساتھ، اور اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو پھر انصاف ہم کریں گے، اور جب ہم انصاف کریں گے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ انتظار مت کرو اس وقت کا کہ قہر خداوندی نازل ہو۔ کسی کے مذہبی پیشوا کی توہین ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، تمہارا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہے؟ اور آپ ان الفاظ کو ہرگز نہ دہرائیں جو نبی کی شان میں گستاخانہ کیے گئے ہیں، کیونکہ آپ بھی پھر مجرم ہو جائیں گے۔ روز آخر جو پکڑ اس کی ہوگی وہی پکڑ آپ کی ہوگی، کیونکہ وہی جملے آپ نے بھی ادا کیے ہیں۔ لہذا آپ کو جو کچھ مانگنا ہے اپنے مالک سے مانگیے، وہی دے گا، اور اس سے بہتر صلہ دینے والا اور اس سے بہتر سزا دینے والا کوئی نہیں۔ میں آج یہاں کسی کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جن بھائیوں نے مجھے میسج بھیجے کہ اپنی طاقت کو تقسیم مت کرو، کیونکہ جو طاقت آج تقسیم ہو جائے گی اس سے فاشسٹ طاقتوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ قلم کاغذ ہاتھ میں لو اور جوڑ گھٹا لو، اپنی آبادی کو 2 حصوں میں بانٹ دو، یادووں کو 2 حصوں میں بانٹ دو، اور پھر دیکھ لو کون جیتا اور کون ہارا۔ نہ تم جیتے نہ ہم جیتے، ہم بھی ہارے اور تم بھی ہارے۔ لہذا آؤ ایک سمجھوتا کر لیں آج، اور سمجھوتا یہ ہے کہ جس پر لوگوں نے بھروسہ کیا ہے پھر اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ ویدھان سبھا کی سیٹوں پر جو نتیجہ آیا تھا وہی پارلیمنٹ کا نتیجہ ہے۔ کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی مانگ نہیں ہے، ایک مشورہ دینے آیا ہوں۔ اپنی نیت ثابت کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طالب علم زندگی سے لے کر آج تک ضمیر فروشی اور ملت فروشی کا کوئی داغ میرے دامن پر نہیں ہے۔ یہ ہمارے صدر صاحب اس کی گواہی دیں گے اور ضمانت دیں گے۔ میرے عزیزوں، میں طالب علم کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بہت دیر تو نہیں ہو رہی ہے۔ علی گڑھ مسلم یسیم کے اقلیتی کردار کی تحریک چل رہی ہے۔ صدر ہوا کرتے تھے اور میں یونین کا سیکریٹری تھا۔ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے گھر والوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، بے دخل کر دیا تھا، ہمارا رسٹیکیشن بھی ہو گیا تھا، اور ہم دلی کی سڑکوں میں احتجاج اور مظاہرہ کرتے تھے۔ بلی ماران سے، جہاں اس زمانے میں ریڈینس اخبار صرف 2 پیجز کا نکلتا تھا، انگریزی کا اخبار تھا، اس کے پریس میں سوتے تھے، اخبار بچھاتے تھے، اور یہ اینٹ جس سے مکان بنتے ہیں اسے سر کے نیچے رکھ کر سوتے تھے، کیونکہ نہ وہاں بستر میسر تھا نہ تکیہ میسر تھا، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اسی عمر سے ہم اپنے جسم کو پتھر اور فولاد بنانا چاہتے تھے، بنایا ہم۔ بلی ماران سے مسز اندرا گاندھی کی کوٹھی تک ہم پیدل جاتے تھے، گرفتاریاں دیتے تھے، رہا ہوتے تھے، اور پھر پیدل ہی واپس آتے تھے، اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ پسینے سے ہماری شیروانی کو نچوڑا جا سکتا تھا۔ مجھے کیونکہ سب سے زیادہ کنجوس مانا گیا تھا خرچے کے معاملے میں، لہذا بچوں کو کھانا اور ناشتے کے لیے پیسہ اکابرین میرے پاس
سپریم کورٹ کو اللہ نے ایسا مہربان کیا کہ میرے چہرے پر لگی ہوئی ساری کالک کھل گئی اور ایک مظلوم چہرہ پورے ملک کے سامنے آیا. اور سپریم کورٹ کے جج صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ 1-2 مقدمے سچے ہو سکتے ہیں لیکن 90 مقدمے سچے نہیں ہو سکتے. یہ ایک ایسا کمنٹ تھا میرے لیے جس نے ایک مردہ انسان میں زندگی ڈال دی تھی. میں آپ سے اگر کچھ کہنے آیا ہوں، آپ کا یہ خادم اگر آپ سے کچھ کہنے آیا ہے تو اپنی 27 برس کی اجرت مانگنے نہیں آیا ہے، بلکہ بہت سوچ وچار کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ چناؤ سماجوادی پارٹی کو جیتنا چاہیے. آپس کے اختلافات کو ختم ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو بھی اختلاف ہے تو پھر اسے ہمیں اس کو ہماری 27 مہینوں کی تنہائی اور قید تنہائی کو یاد کرنا چاہیے، اور یاد کرنا چاہیے کہ اس جیل میں ہمیں کیوں بھیجا گیا تھا. سیتا پور جیل سوسائڈل جیل کہلاتی ہے. یہاں لوگ خودکشی بہت کرتے ہیں. ہمیں کہیں بھی بھیجا جا سکتا تھا، ہمیں بھی احمد آباد بھیجا جا سکتا تھا، ہمیں بھی باندہ اور حمیرپور بھیجا جا سکتا تھا، ہمیں بھی تہاڑ جیل بھیجا جا سکتا تھا، لیکن مجھے، میری بیوی اور میرے بچے کو سیتا پور اس لیے بھیجا تھا کہ آئے دن لوگ وہاں خودکشی کرتے ہیں قیدی. پہلے میری بیوی کرے گی، پھر میرا بچہ کرے گا، یا میں کروں گا، اور ہم دونوں کے مرنے کے بعد پھر دونوں کی لاشوں پر یہ بھی اپنی جان دے دے گا. اس لیے ہمیں سیتا پور کی جیل پہ رکھا گیا تھا. ہم زندہ آ گئے ہیں، اس میں کسی کا کوئی کرم نہیں ہے، صرف مالک کا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کہیں کوئی سمجھوتا ہوا ہے تو پھر میں یہاں نہیں ہوتا. میری موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں کل بھی زندہ تھا، میں آج بھی زندہ ہوں، اور میں انشاءاللہ کل بھی زندہ ہوں. آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں، آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں اپنے وہ کمزور ہاتھ جن سے میں نے دال کا پانی اور روٹی کھائی ہے، ان ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آیا. مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ مجھے مایوس کریں گے تو صرف یہ مایوسی ایک تنہا فرد کی نہیں ہوگی، بلکہ کروڑوں ستائے ہوئے اور مظلوم لوگ جو امید کرتے ہیں کہ کل کچھ بہتر ہونے والا ہے، مایوسی ان کے لیے ہوگی. اگر کوئی فیصلہ آپ نے اس کے خلاف لیا ہے، میں درخواست کرنے آیا ہوں کہ میر جعفر اور میر صادق سے بہتر ہے کہ اپنے یہاں ٹیپو سلطان پیدا کرو. شہادت تو ہو جائے گی لیکن نام تمہارے زندہ رہیں گے، میر جعفر اور میر صادق کے زندہ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. دیا تھا ہم کو استعمال نہیں کریں گے تو مجھے بھائی لگتا ہے کہ شاید بھاجپا نمبر 2 پہ ہے، اس کا اکاؤنٹ نہ کھل جائے. آپ اپنے ووٹوں کو آپ آئے ہیں، پھر آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں. آپ اپنے ووٹ سماجوادی پارٹی اعظم خان، اکھلیش یادو، ملائم سنگھ کو دے کر کے سماجوادی پارٹی کا دبدبہ رہا ہے اس سیٹ پر، اس دبدبے کو قائم رکھیں گے. اب میں اعظم گڑھ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.